آپ لوگ یہاں ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے کے کچھ آداب ہیں، اور ذکر اس لیے، ذکر دو طریقے سے، ذکر جہر ہوتا ہے اور ایک ذکر خفی ہوتا ہے، خاموشی کے ساتھ سانس سے ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے دربار غوثیہ قادریہ طاہریہ کے اندر ذکر جہر ہمارے مرشد نے سکھایا کہ ذکر، ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جب تم ذکر کرو تو دیکھنے والا تمہیں دیوانہ سمجھے۔ یہ نہیں کہ شرما رہے ہیں، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھوں کو بند کریں، مرشد کا تصور کریں، اور جس کا مرشد نہیں ہے وہ کعبے کا تصور کرے۔ اور جب ذکر کیا جاتا ہے، میرے پیر صاحب نے فرمایا کہ بابا جس جگہ کلمہ شریف کا ورد ہوتا ہے ہر شیطانی چیز جل جاتا ہے، تو جو تمہارے دلوں کے اندر شیطان بیٹھا ہے وہ بھی جل جائے گا، اور اس ذکر کی برکت سے تمہارے گناہ بھی کم ہوں گے اور دعائیں بھی پوری ہوتی ہیں۔ افضل الذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلمہ طیبہ وہ درخت ہے جس کی شاخیں تحت الثری میں، آسمانوں میں، اور جس کی جڑیں تحت الثری میں، اور جو ہر وقت پھل دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں فوراً کہتا ہوں کہ میرے بندے نے سچ کہا۔ جیسے ہی آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا بھی جواب آتا ہے۔ اور میرے جو ہمارے وظائف قادریہ جو کنیکشن ہے، جو ہم اپنے مریدوں کو بتاتے ہیں 166 مرتبہ پڑھنے کو، کہ جب مرشد کے تصور کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، مرشد فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ ساتھ آ کے پڑھتا ہے، اور جب آپ منازل طے کرنے لگتے ہیں، اپنے مرشد میں فنف الشیخ کی منزل میں جاتے ہیں، تو پھر وہ فرشتہ آپ کو نظر آنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نظر نہیں آتے، تھوڑا سا حوصلہ پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے اور محبت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انتہائی ادب سے، کیونکہ وقت زیادہ ہو گیا۔ تھوڑا سا ذکر کریں گے، جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں تحیات میں، اس طرح بیٹھیں۔ جن کے پیروں میں درد ہے، جو بزرگ حضرات ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن جو آرام سے، کیونکہ ادب ہے، خطبے کے لیے بھی یہ حکم ہے اور ذکر کے لیے بھی ہے۔ بغداد شریف ہے، اسی طرح گول دائرہ بنایا جاتا ہے، خلیفہ درمیان میں بیٹھتے ہیں اور وہ لوگ ذکر کرتے ہیں۔ 2-3 طریقے، دمشق میں بھی ہوتا ہے، حضرہ کراتے ہیں، وہ کھڑے ہو کے ذکر کرتے ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ تو یہ ہمارے قادریہ سلسلے کا طریقہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی محبت کے ساتھ ذکر کریں۔ میں بالکل گارنٹی دے کے جا رہا ہوں آپ کو، ایک دیکھیں، بہت بڑی بڑی باتیں نہ کریں، وہ جو بہت کام پھنسے ہوئے اس کو سوچ لیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کو بھی یقین آئے گا پیر کیا چیز ہے اور 11ویں شریف کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے بھی کام کر دے۔ تو محبت کے ساتھ بیٹھیں، ایک ساتھ ایک آواز سینے سے یہ ذکر ہوتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں پہلے میں کرنے کی، پھر آپ لوگ میرے ساتھ اسی طرح ذکر کریں۔ شیخ نے اسی طرح تعلیم کیا ہے، اسی طرح میں آپ لوگوں کو سکھاتے جاتا ہوں۔ کوشش کریں گے محبت کے ساتھ، گردن پہلے آپ کی ایسے لا کی طرف اوپر کی طرف جانی جائے اور ایک ساتھ نیچے آئے، یعنی میں جس طرح کرتا ہوں لا الہ الا اللہ، یعنی بریتھ ان بریتھ آؤٹ، سانس ایک اندر ایک سانس باہر۔ ذکر بالکل اسی طریقے سے محبت کے ساتھ ہوگا۔ پھر آپ دیکھیں آج دلوں کے اندر گرمی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ بسم اللہ کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ آج میں سمجھا جاتا ہوں، پھر جب اگلی 11ویں ہوگی آپ لوگ ہوں گے، بٹی صاحب ہوں گے، تو پھر نپٹا لیں گے اس کو، کہ جب اس کو ذکر جب کم کرتے ہیں، اب میں کہوں گا سانس سے، تو اب اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پریکٹس کیوں ہے کہ جب آپ اس طرح پریکٹس کرتے ہیں تو پھر ایک وقت آئے گا جب آپ چل رہے ہوگے، سو رہے ہوگے، تو اپنے دل کی آواز اپنے کانوں سے سنا کرو۔
دل کا ذکر جاری ہو جاتا ہے. تو کوشش کریں، ابھی تو ٹائم نہیں ہے، تو ابھی جب الا اللہ کا ذکر کریں گے، جب میں کہوں گا سانس سے تو پھر اسی طرح سانس سے جس طرح بھی میں نے بتایا. اب ذکر کریں گے الا اللہ. کہیں بھی بڑے سے بڑا جن آ جائے، یہ سمجھ لیں، وہ جی کوئی لے جائے آپ کو، جی لے چلے بھائی فلاں جگہ جن آ گیا، وہ تو باز نہیں آتا، پریشان کرتا ہے. الا اللہ کی ایک ہی ضرب بڑے سے بڑا جن کو جلا دیتی ہے. لیکن کب ہوگا؟ جب آپ پریکٹس کر کے جائیں گے، اپنے دل کے اندر وہ شمع روشن کریں گے، ٹارچ روشن کریں گے نا. اور یہ نور ہے، اور نور کیا؟ اللہ نور سماوات والارض، نور زمین و آسمانوں کا. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام تشریف فرما، رات ہو گئی، اندھیرے میں جانا ہے. حضور نے 2 ڈنڈیاں لیں، اس کو اپنے جسم سے مس دے دیا. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ وہ ٹارچ کا کام کرنے لگی. تو جب حضور کوئی ذکر بتا رہے ہیں تو پھر وہ کیسا ٹارچ ہوگا. تو بڑی محبت سے آپ نے کرنا ہے. جس کے درد ابھی میں بھی اسی لیے بیٹھ گیا کہ میں نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتا، یا آپ لوگوں کی محبت میں بیٹھا ہوں. آپ نے دیکھا کتنی میں کروٹیں بدل چکا ہوں، لیکن صرف یہ ہے کہ 11ویں شریف میں مجبوری ہے میرا بیٹھنا. تو آپ لوگ اسی طرح بیٹھے الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح میں کرتا ہوں بالکل اسی طرح. بسم اللہ. بہت ادب سے آج انشاءاللہ تعالی بیڑا پار ہوگا. بہت اچھا، ماشاءاللہ سے. اب 2 ذکر اور کر لیں تھوڑا تھوڑا سا. میری تو ویسی طبیعت خراب تھی، لیکن ذکر کرنے کے اندر سینہ، جب سینے میں لگے آری چلا رہا ہے، وہ کیا ہوتا ہے جب سینے سے ذکر کرتے ہو تو دلوں کے اندر جو کالک پیدا ہو جاتی ہے کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو دل کے اوپر ایک داغ پڑ جاتا ہے، اور جب اس کے اوپر استقامت رکھتے ہو اس گناہ پہ تو وہ داغ کالک کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. پوچھا کہ اس داغ کو کیسے دھوئے؟ کہا کہ اللہ کے ذکر سے اس کو مانجا جاتا ہے. تو جب آپ ذکر کرتے ہو تو وہ دل کے اندر جو کالا لوتھڑا ہے وہ ٹپکتا رہتا ہے اور نکل جاتی ہے گندگی، اور نور پیدا ہو جاتا ہے. اب ہم ذکر کریں گے اس میں ذات کا، سارے اس کے صفاتی نام ہیں، لیکن ایک نام اس کا ذاتی ہے، اسے کہتے ہیں اللہ. اور ہے جو ہے بہت عظمت والی، بزرگی والی ہے. ہے کی ضرب مارنا پڑتی ہے، اللہ. اب لوگ کہتے ہیں اللہ اللہ، وہ پھر الف کی آواز آ رہی ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں اگر اس طرح اللہ پڑھیں گے کبھی فیض نہیں ملے گا، بلکہ پڑھنا منع ہے، گناہ ہے. اللہ اسی طرح لکھا جاتا ہے نا اس کو، اسی طرح مخارج بھی اسی طرح. اب آپ نے ذکر کرنا ہے اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد نور بن. اب یہ قادری سلسلے کے ذکر ہے، آخری ذکر کرتے ہیں. ذکر بہت ہے، ہم لوگ کوئی 7-8 ذکر کرتے ہیں، لیکن وقت کا ہمیں آخری ذکر کرتے ہیں. اور اس میں ذات اور اس میں خاص کو ملا کر ذکر کریں گے. اس میں ذات کیا ہے آپ کے ذہنوں کے اندر ہے؟ کیا ہے؟ اللہ. اور اس میں خاص کیا ہے؟ وہ ہے ہو. سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا اتنا ورد کرا، اتنا ورد کرا. ہو کیا ہے؟ ہو حق کہتے ہیں نا، اس جگہ یہ ورد کیا جاتا ہے. یہ ننگی تلوار ہے. پھر حکم ہوتا ہے کہ جنگل کا رخ کرو، کیونکہ اگر ذکر کے دوران دیکھیں ذکر میں کیا ہے، میں کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ اپنے ذہنوں کو پاک کر لو، دلوں کو پاک کر لو. کہ بیوی کا خیال ہے، فلاں کا خیال ہے، کاروبار کا خیال ہے، تمہیں اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. بالکل ذکر کے دوران اگر کوئی دنیاوی خیال آ جائے تو ایسا ہی ہے جیسے پاک چیز کے اندر پلیدی کو ملا دینا. تو اس سے بہتر ہے کہ اپنے ذہنوں کو پاک کرو. اور پاک کس طریقے سے ہوتا ہے؟ میں نے کہا مرشد کا تصور ابھی سنا تھا نا سلطان العارفین کا، کہ مرشد کی زیارت لاکھوں کروڑوں حج کرا دیتی ہے. تو پھر مرشد کا تصور کرو. جب تصور کرو گے تو مرشد کی کوالٹیاں بھی تمہارے اندر ٹرانسفر ہو جائیں گی، اور پھر وہ نور بھی ٹرانسفر ہو جائے گا. اور جو لوگ بیت نہیں ہیں وہ کعبہ شریف کا تصور کریں. تمام دنیاوی خیالات کو ایک طرف رکھو. اللہ ہو، اللہ
دل پہ نیچے ضرب مارنا، پہلے دل کے اوپر، اللہ نیچے گردن لے کر آؤ، اور ہو جو ہے نا اوپر لے کے جانا ہے. بہت احتیاط سے ذکر کرنا، اس طرح اللہ ہو 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 اللہ ہو